لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. درود پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان محترم، مسافر کے احکام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں نماز سے متعلقہ مسائل پیش کیے جا رہے تھے، اور اس بات کا تذکرہ ہوا کہ ایک مسافر اگر عام حالات میں سفر کیا کرتا ہے اور نماز کا وقت دوران سفر آ جایا کرتا ہے، تو اگر وہ شرعی مسافر ہوا کرتا ہے تو اس کی 4 رکعت ہی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ باقی سارے احکام جو عام حالات میں نماز پڑھنے کے لیے ہوا کرتے ہیں، وہی احکام ایک مسافر کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں ہوتی ہے. یعنی وضو بھی کرنا ہے، قبلے کا خیال بھی رکھنا ہے، اسی طرح سے سجدگاہ کا خیال بھی رکھنا ہے. نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے اپنی تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک نماز کو پڑھا جائے گا. لیکن بعض اوقات سفر کے اعتبار سے انسان اس طرح کی مشکل میں یا اس طرح کے معاملات میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی بس میں سفر کر رہا ہے اور دوران سفر نماز کا وقت آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر وہ ٹرین میں یا ہوائی جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے اور دوران سفر نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ عرض کیا گیا کہ آپ کا جو نماز کا وقت ہے وہ عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ فقط 2 یا 4 منٹ کا وقت ہوا کرتا ہے. فجر جیسی نماز کے وقت میں بھی آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کیا یہ ممکن ہے کہ میں صحیح طور پر جو بھی سفر کے وسائل کے اندر انسان سفر کر رہا ہے، بس ہے یا گاڑی ہے یا ہوائی جہاز ہے، کسی ایسی جگہ پر پہنچ کر صحیح طریقے سے قبلے کا خیال رکھ کر وضو و طہارت کا خیال رکھ کے نماز پڑھنا ممکن ہے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ تاخیر کریں. عام حالات کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ یہ کہ یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ملک الموت جب تم سے ملاقات کرے تو اس کا سلوک تمہارے ساتھ ایسے ہو جیسے ماں کا سلوک اپنے بچے کے ساتھ ہوا کرتا ہے. انسان اس دنیا کے اندر ہر ایک فرد ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یہی سکھایا گیا کہ انسان طول حیات کی دعا کرے. زندگی خدا کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور اسی وجہ سے خودکشی کرنا بھی حرام ہے. کہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ انسان یہ کہے کہ زندگی میری ہے تو میری مرضی کہ میں اسے جب چاہے ختم کر دوں. ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ زندگی آپ کی نہیں ہے، آپ کے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس امانت کا خیال رکھنا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اسے ہلاکت تک پہنچائے. اگر خودکشی کی تو خودکشی حرام موت ہے، لہٰذا اس کا بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. بلکہ شاید شرک کے بعد یہ دوسرا گناہ ہے کہ جس کی معافی بھی نہیں ہے، کہ اگر خودکشی کرنے والا اس انداز سے خودکشی کرے کہ اس کو موت آ جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کی گنجائش نہیں بچتی ہے. لہٰذا موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی دعا انسان کرتا ہوا نظر آئے، اس اعتبار سے کہ موت کے لیے تیاری ہوتے ہوئے نظر آئے. لہٰذا چوتھے امام نے ایک شخص کو مسجد نبوی میں موت کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو امام نے اسے ٹوک دیا
کہا فرمایا کیا تم اس جگہ پر جانے کے لیے تیار ہو کہ جس تیاری کے بعد تم موت کی دعا مانگ رہے ہو؟ لہٰذا انسان کے لیے حیات کی اور زندگی کی دعا کو ترجیح دی گئی ہے، موت کی تیاری کے لیے اسے تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان موت کے اعتبار سے جو سخت ترین مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اشدل، یعنی موت کے ساتھ جو موت کا مرحلہ ہے اس سے زیادہ خطرناک مرحلہ موت کے بعد کا مرحلہ ہے، کیونکہ موت تو فقط ایک راستہ ہے آپ کا اس دنیا سے اس دنیا تک جانے کا، لیکن جب اس دنیا میں چلے جائیں گے تو کیا وہاں پر ان سارے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ہے کہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹا سا بھی انسان اگر کسی جگہ پر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، اگر جانا چاہتا ہے تو وہاں کے لیے تیاری ہوا کرتی ہے، بغیر تیاری کے آپ وہاں جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت سارے سسپینسز کا اور بہت ساری دشواریوں کا باعث بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ موت کے بعد کے لیے عوامل کی تیاری کرنی ہے، لیکن جب گیٹ وے موت ہی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں روایات یہ ملتی ہے کہ جب انسان موت کا وقت آتا ہے تو موت سے پہلے اعتذار کا وقت آتا ہے۔ اعتذار کا مطلب ہے جان کنی کا وقت۔ جان کنی کا وقت وہ ہے کہ جس کے لیے بھی شریعت اپنی جگہ پر مسائل بیان کرتی ہے کہ اگر ایک انسان جان کنی کے وقت میں آ جائے تو اس کو کیسے لٹایا جائے، اس کے پاس موجود افراد کو کیا پڑھنا چاہیے، اس کے پاس موجود افراد کو اعتذار میں وقت کے اندر جو موجود فرد ہے اس کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک انسان کے لیے اس وقت کی تیاری کے لیے میں ابھی سے کیا کر سکتا ہوں؟ ایک چیز بیان کی گئی کہ وہ جو وقت ہے جان کنی کا، موت کے نکلنے کا وقت، کہ جب ملک الموت کو خدا اجازت دے گا، کسی کے پیر سے اس کی روح قبض کی جائے گی، کسی کے سر سے اس کی روح قبض کی جائے گی، اور کہا کہ روح قبض جب کی جائے گی تو کیفیت یہ ہوگی کہ کینچی سے اگر بدن کو کاٹا جائے تو اس بدن کو کینچی سے کاٹنا آسان ہے، لیکن روح نکلنے کا سلسلہ اس سے دشوار ہے۔ اور کہا کہ کسی کے لیے روح نکلنے کا سلسلہ اتنا آسان ہوگا کہ جیسے اگر کوئی پھول گلاب کا سونگھے تو جتنا اس کو سونگھنے کے نتیجے میں اس کو فرحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ سکون اس کی روح کے نکلنے کا سلسلہ ہوگا۔ یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کی کیفیت میں رہے کہ اس کی روح نکلنے کے سلسلے میں جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس انداز کی محبت کا سلسلہ ملک الموت کا اس کے لیے ہو، تو کیا کہا؟ کہ آپ نماز کے لیے اول وقت حاضر ہوا کریں۔ جو انسان آذان کو سننے کے ساتھ ہی نماز کے لیے مصلی کی جانب لپکتا ہوا اور دوڑتا ہوا نظر آتا ہے اور نماز کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، کہ پروردگار عالم کی جانب سے خاص ملک الموت کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ میرا یہ وہ بندہ ہے کہ جب دنیا میں اسے میری جانب بلایا جاتا تھا تو یہ اس بلانے جانے کے وقت کا خیال رکھتا تھا، اہتمام کرتا تھا اور اس کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، تمہاری ذمہ داری کہ تم اس کا خیال رکھو۔ یہ موت سے گھبرائے نہیں، بلکہ ایک دوست جس طرح اپنے دوست سے ملاقات کو جاتا ہے اس طرح سے اس کا ملاقات کا سلسلہ ہو۔ لہٰذا جناب ابراہیم کے سلسلے میں بیان کیا گیا، جب جناب ابراہیم کی موت کا وقت آیا، ابراہیم کون ہے؟ خلیل خدا، خلیل اللہ ہے، خدا کے دوست ہے۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا تو ابراہیم نے ملک الموت سے سوال کیا، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنے کے لیے آتا ہے؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو کبھی موت کے لیے بلاتا ہے؟ موت جسے مارنے کا سلسلہ کہا جائے، ختم ہونے کا سلسلہ۔ ملک الموت کے پاس جواب نہیں تھا۔ ملک الموت ابراہیم جیسے نبی کے سامنے طفل مکتب، لہٰذا ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ آپ کا خلیل یہ کہہ رہا ہے کہ بھلا کوئی دوست اپنے دوست کی موت طلب کرتا ہے؟ کہ میرے خلیل کو جواب دینا، کیا بھلا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات سے پیچھے ہٹا کرتا ہے؟ تو موت ملاقات کا وقت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس نے اس موت کی تیاری کی ہو۔ اور موت کی ایک تیاری ہے، آپ نماز کے لیے اول وقت پر حاضر ہو۔ یہ حکم ہے، تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، اور حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اگر ایک انسان نماز کے اعتبار سے اول وقت حاضر ہونے کے اعتبار سے بات کی جائے تو پروردگار عالم بندے کو اپنی تمام مصروفیات کے مقابلے میں اس بات کو سمجھتا ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھ سکتا ہے، کسی ایسی مجبوری میں نہیں ہوتا ہے، تب بھی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے، یا اگر میں سخت الفاظ کہوں جو روایت میں ہے، اہانت کرتے ہوئے خدا سے ملاقات کے سلسلے میں
نعوذ باللہ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے سستی کرتا ہے. لہٰذا عجیب روایت کا جملہ آیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، فرماتے لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، اس تک ہماری شفاعت ہرگز نہیں پہنچے گی. میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی کہا تھا تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا تعلق تو نہیں ہے اہل بیت سے. یہاں بات ہو رہی ہے جو نماز کو خفیف، ہلکا، سبک اور کم اہم جانتا ہے. لہٰذا اول وقت پر حاضر ہونا اگر سستی و لاپرواہی کی وجہ سے نہیں ہونا ہے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں مسئلہ خدا کی ذات کی اہمیت کو کم سمجھنا ہے. لہٰذا اگر ایسا مسئلہ ہے کہ وقت کا مسئلہ ہے کہ اول وقت پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی آپ وضو اگر نہیں کر سکتے، اس وقت آپ کو تیمم کرنا پڑے گا، پانی نہیں اویلیبل یا پانی بہت ٹھنڈا ہے. اب اول وقت نماز پڑھنا مستحب ہے لیکن نماز کو وضو کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے. اب جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ سستی کی وجہ سے نہیں، طہارت کے حاصل کرنے کے لیے. اب آپ پر واجب ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھیں، اتنی تاخیر سے کہ نماز قضا نہ ہو لیکن وضو کے ساتھ پڑھی جائے. تیمم کے ساتھ انسان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر وضو کرنا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ممکن ہو. پانی دستیاب ہو جائے گا، ٹھنڈا ہے گرم مل جائے گا، ابھی پینے کے لیے ہے بعد میں وافر مقدار میں مل جائے گا جس کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے. اجازت نہیں ہے کہ آپ تیمم سے نماز پڑھیں. ابھی خون نکل رہا ہے، روکنا ممکن نہیں ہے، واجب ہے کہ آپ انتظار کریں جب خون رک جائے اسے پاک کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں. اسی طریقے سے ابھی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں، ہم مسافر کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سفر مکمل کریں گے، آپ اپنے ڈیسٹینیشن میں پہنچنے سے پہلے پہلے صحیح قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے جتنا وقت مل جائے گا آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ تاخیر سے نماز پڑھیں. اب یہ تاخیر سے نماز پڑھنا ہی شریعت کو مطلوب ہے. پہلے کہا اول وقت مطلوب ہے، ابھی آپ سے کہا کہ اول وقت نہیں بلکہ آپ کے لیے لازم ہے کہ انتظار کریں اور صحیح طریقے سے قبلے کا خیال رکھ کے نماز پڑھیں. ابھی وضو نہیں کر سکتے، جہاز میں پانی نہیں ہے اویلیبل، بس والا بس نہیں روک رہا، ٹرین میں پانی نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کو قضا ہونے سے پہلے وقت ملے گا تو آپ کے لیے واجب ہے کہ انتظار کریں. اچھا اگر وقت نہیں ملے گا تو یہ ہے اضطراری مورد. اب اگر وقت نہیں ملے گا اور آپ اس وقت بغیر قبلے کا خیال کرے ہی نماز پڑھ سکتے، کسی طرف بھی قبلے کی تعین کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے بغیر قبلے کے کہیں بھی رک کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ مرحلہ بہ مرحلہ بات بیان کی گئی. اب آج کی گفتگو ایک حد تک آگے بڑھاتے کہ قبلے کا اگر خیال رکھنا ممکن ہے تو آپ نے قبلے کا خیال رکھنا ہے. ایک بات کی گئی جو آج ہم عام افراد کے لیے جو مسافر نہیں ان کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی ایک رخ پہ نماز رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ غلط تھا. ایسا بہت سی دفعہ ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر پہ افطار کے لیے گئے اور آپ نے بچے سے پوچھا قبلہ کدھر ہے، یا آپ نے اپنے خیال کی بنا پر ایک خیال اور ایک آپ نے اپنا اندازہ لگایا اور کہا کہ یہاں قریب میں ہی میری بلڈنگ ہے، اس کا قبلہ بھی ایسے ہی، لہٰذا اس کا قبلہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، اور آپ نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لی. نماز کے بعد صاحب خانہ آئے، انہوں نے آپ کو دوران نماز دیکھا، نماز کی وجہ سے وہ خاموش رہے اور اس کے بعد کہا کہ آپ یوں کر کے نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ تو اس طرف ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ کہیں نہ کہیں پیش آیا ہوگا. نہ فقط پیش آیا ہوگا بلکہ آپ نے دوسروں کو بھی دیکھا ہوگا، کئی لوگوں کو آپ نے بتایا ہوگا کہ قبلہ آپ اس طرف سمجھ رہے ہیں، اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے. اب بتائیے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ کہ آپ قبلے سے ہٹ کر آپ نے نماز پڑھی. آپ نے نماز شروع کرتے وقت قبلے کے بارے میں تحقیق کی تھی، اطمینان کیا تھا. یہی مسئلہ سحری کے وقت بھی ہے. ہم نے دیکھا اور یہ سوچا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور ہم نے پانی پی لیا. جب بعد میں جا کے کیلنڈر دیکھا تو پہلی رمضان کو وقت کچھ اور تھا، آج 21 رمضان ہو گئی، وقت بہت زیادہ پیچھے آ چکا ہے، 10-12 منٹ کا فرق آ چکا ہے، اور آپ ابھی بھی پہلی رمضان کو دیکھ کر ہی اپنی سحری کے اعتبار سے سحری بند کرنے کا خیال رکھ رہے ہیں. اور اتفاق سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے پانی پی لیا کرتے تھے.
آج آپ نے بالکل عین وقت پہ پانی کا موقع نہ ملا پیا، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم تو ہو چکا، فجر کا ٹائم ہو کر بھی 2 منٹ اوپر ہو چکی ہے، اب کیا کریں گے؟ یہی مسئلہ قبلے کا ہے، یہی مسئلہ آپ کا پانی پینے کا ہے۔ آپ نے جس وقت پانی پی رہے تھے، جس وقت نماز پڑھ رہے تھے، قبلے کا خیال رکھا تھا، دیکھا تھا، چیک کیا تھا، جو آپ کی ذمہ داری اسے ادا کی تھی؟ یعنی آپ نے کہا میں نے بالکل اطمینان کے ساتھ، میں مطمئن تھا، میرے پاس کیلنڈر موجود تھا، میں نے ٹائم دیکھا تھا باقاعدہ، لیکن کیلنڈر غلط نکل آیا۔ میں نے قبلے کا خیال رکھ کے اپنے موبائل میں کمپس کے ذریعے سے تلاش کیا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جی پی ایس گڑبڑ کر گیا اور قبلہ کسی اور جانب نکل آیا۔ اب اگر آپ نے دیکھا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، شریعت کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی تھی، لاپرواہی کی تھی، سستی کی تھی، ہاں ایسا ہی ہوگا کہا تھا، اور اب آپ نے کر لیا تو آپ کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ پہلی صورت میں جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو نماز پڑھی، اب ایسی نماز کہ جہاں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے قبلے کی تعین کی، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں صحیح قبلہ ہے آپ اس طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں۔ اب یہ تھوڑا سا میتھمیٹیکل جو ہے وہ آپ سمجھے کہ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جب انسان کسی جانب سیدھا کھڑا ہوتا ہے، بالکل سیدھا سامنے کی جانب، تو اس کو 90 ڈگری کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل آپ کے سامنے 90 ڈگری، آپ کے رائٹ بھی 90 ہے، آپ کے لیفٹ بھی 90، یہ ٹوٹل بنتا ہے 180 ڈگری، اور اسی لیے سرکل جو ہوتا ہے وہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے۔ تو جو بچے ہیں اسکول میں میتھمیٹکس وغیرہ پڑھتے ہیں، جیومیٹری سے جن کا کام ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو ڈی ہوتا ہے وہ ہاف سرکل ہوتا ہے، تو آپ قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ ایگزیکٹ آپ کا 90 ڈگری۔ اب آپ دونوں ہاتھ کو پھیلائیں گے 0 اور 180 ڈگری، اس کے درمیان میں اگر آپ کا قبلہ آ گیا تو آپ کی نماز درست ہے۔ یہ کب ہے؟ جب آپ نے قبلے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری کی تھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ غلط نکل آیا، تو اس 0 سے 1 ایگزیکٹ 0 پہ ہوگا نماز باطل ہے، 180 ڈگری پہ نماز باطل ہے۔ 1 ڈگری سے لے کے 179 ڈگری کے درمیان اگر آپ کی نماز آ گئی تو نماز صحیح ہے۔ اگر وقت کے بعد بھی معلوم ہوا تو نماز صحیح ہے، وقت میں بھی معلوم ہوا تو نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر 0 ڈگری یا 180 ڈگری تک آپ کی نماز چلے گئی، بالکل ایگزیکٹ رائٹ ہو گئی، بالکل ایگزیکٹ لیفٹ ہو گئی، آپ کی نماز باطل ہے۔ ایسی ساری نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ یہ مسافر کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور عام حالات کے اندر بھی قبلے کے سلسلے میں تعین رکھنے کا، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس سلسلے میں مسئلہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی عبادات کو پروردگار عالم کی بیان کردہ تعلیمات کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔